علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام احمد علی درویش ہے، جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور کا امیر۔ جناب ڈاکٹر مسعود گل صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور۔ جناب جان زیب شینواری صاحب، جمعیت لائرز فورم جنرل سیکرٹری۔ جناب مفتی ثاقب اللہ صاحب، اور میرے ساتھ دائیں سیٹ پہ جناب صدیق الرحمان پراچا صاحب، سیکرٹری مالیات جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور۔ جناب ڈاکٹر عظمت علی مومند، سیکرٹری اطلاعات جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور۔ جناب فضل ربی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور۔ میں تمام معزز صحافی بھائیوں، الیکٹرانک، پرنٹ و سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان جو گزشتہ حکومت میں تحریک انصاف کی اتحادی جماعت رہی، 126 دن دھرنے کے دوران صوبائی حکومت کا حصہ رہی۔ 2017 میں کم و بیش 365 پاناما کے افراد کی لسٹ لے کر امیر جماعت اسلامی عمران خان کے ساتھ اس وقت عدالت عظمیٰ پہنچی، اور ملک میں جمہوریت عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے صرف ایک شخص نواز شریف کو 2017 میں پاناما نہیں بلکہ اقامہ کی بنیاد پر نااہل قرار دیا۔ 2017 میں چینی 55 روپے کلو، آٹے کے تیلہ 750 روپے، ڈالر تقریباً 105 یا کچھ لگ بھگ اسی طرح کی تھی، سونا اس وقت 54,000 روپے فی تولہ، اور دیگر اشیاء ضرورت عوام کی دسترس سے دور نہیں تھے۔ ایک منظم سازش کے تحت کچھ قوتوں نے عوامی مینڈیٹ چوری کر کے عمران خان کو مسلط کیا۔ سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے IMF کو دوبارہ رجوع کیا گیا، اور دھرنوں کے دوران قرضہ نہ لینے اور خودکشی کرنے کا اعلان کرنے والوں نے سخت شرائط کے تحت IMF ورلڈ بینک سے لانگ ٹرم معاہدہ کیا، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ قوم کو مہنگائی کا بھاشن دیتے ہوئے پیٹرول 310 ڈالر 300 روپے تک لے جانے کی مجبوریاں سناتے رہے، جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہیں۔ PDM کی حکومت نے ریاست ٹو ریاست ہونے والے معاہدوں کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اس سارے سابقہ حکومت کے عمل میں جماعت اسلامی مکمل طور پر شریک جرم رہی۔ ایشیا ڈیولپمنٹ سے BRT کے لیے قرضہ جماعت اسلامی کے مظفر شاہ اور عنایت اللہ کی موجودگی میں لیا گیا۔ 2013 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں قرضہ 95 ارب تھا، اور آج تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی مشترکہ حکومت میں یہ قرضہ تقریباً 950 سے 990 ارب تک پہنچ گیا۔ موجودہ حالات اور کمر توڑ مہنگائی کی اصل ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں، لیکن جماعت اسلامی اپنی غیر سنجیدہ فیصلوں کی وجہ سے عوامی مقبولیت کھو چکی ہے، یہاں تک کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی اپنے حلقوں میں شکست فاش دوچار ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت اسلامی قوم سے معافی مانگتے ہوئے بنی گالہ، زمان پارک اور اس وقت کے وزرائے خزانہ کے خلاف دھرنا کرتی، لیکن جماعت اسلامی نے غیر سنجیدہ فیصلوں کی روشنی میں گورنر ہاؤس پر دھرنے کے نام پر ڈرامہ رچا کر قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ مہنگائی کے خلاف دھرنے کا رخ جمعیت علماء اسلام اور اس کے قائدین کی طرف موڑتے ہوئے غلیظ ترین زبان استعمال کی۔ مہنگائی کے خلاف بولنے کی بجائے
حسد کی آگ میں جل کر علماء کرام اور گورنر کے خلاف وہی لب و لہجہ استعمال کیا گیا جو گزشتہ حکومت کرتی آئی۔ سراج الحق صاحب اور دیگر قائدین کے موجودگی میں بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کی گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پرامن ماحول، سیاسی رواداری اور صوبہ کے پختون روایات کو پاؤں تلے روند کر صوبہ میں کشیدگی پیدا کرنے کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ ہم اپنے کارکنان، سوشل میڈیا کے جوانوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ سابقہ حکومت کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے اپنے رویوں میں اعتدال پیدا کریں۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جواب بھی دے چکے ہیں۔ ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے پر آئی ہوئی حکومت کو اقتدار سے باہر کر کے اپنی قوم کو بین الاقوامی ایجنڈوں سے پاک کیا۔ اسی طرح آپ سے بھی الجھنا جانتے ہیں۔ ہم اپنے قائدین کے حکم کے منتظر ہیں۔ آخر میں پشاور کی انتظامیہ سے یہ شکایت ضرور کروں گا کہ ہمیں تو چار دیواری کے اندر پروگرام کرنے کے لیے NOC نہیں دی جاتی، اور کچھ لوگوں پر اتنے مہربان ہے کہ ریڈ زون میں 3 دن ٹھہرنے کے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ قوم کو بتایا جائے کہ گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کے پیچھے کیا سازش کار فرما ہے۔ والسلام۔ جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہے یہ PTI کے دور سے شروع ہوئی ہے، اور 2013 سے ہمارے خیبر پختونخوا میں PTI کی پہلی اقلیتی حکومت خیبر پختونخوا میں قائم ہو گئی، اور اسی اقلیتی حکومت کو سہارا دینے کے لیے جماعت اسلامی آگے آئی، اور جماعت اسلامی کی وجہ سے PTI یہاں تک پہنچ گئی۔ اور آج کا جو مہنگائی کا تسلسل ہے، آج جو لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، آج جو لوگ اپنی بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، آج لوگ اپنی گاڑیاں گھروں میں کھڑی کر کے پیٹرول ڈلوانے سے قاصر ہیں، ان سب مہنگائی کی پیچھے PTI حکومت کی تسلسل ہے۔ اور پھر آپ ہمارے خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جب ANP کی حکومت، جب MMA کی حکومت ختم ہو گئی، اس وقت ہماری صوبے پہ 8 ارب روپے کا قرضہ تھا، اور جب ANP کی حکومت 2008 سے 2013 ختم ہو گئی 95 ارب کا قرض آ گیا، اور اب کی بار آپ جب PTI کی حکومت ختم ہو گئی تو ہمارا قرضہ تقریباً 1000 ارب کے قریب ہے۔ اور پھر اس اپنی دوری حکومت کے میں PTI نے جو صوبے کو لوٹا، BRT کی شکل میں، بلین ٹری کی شکل میں، اور مختلف شکلوں میں انہوں نے ہمارے غریب صوبے کو لوٹا، اور اس میں جماعت اسلامی شریک جرم رہی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی جیسی منظم جماعت، جماعت اسلامی جیسی نظریاتی سیاست کرنے والی جماعت، وہ بھی آ کر ہمارے گورنر حاجی غلام علی پر سارا ملبہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو ان کا دھرنا جاری ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئین کے تحت وفاق کا اصل نمائندہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن ان کا دھرنا گورنر کے خلاف ہے، ان کا دھرنا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہے، ان کا دھرنا جمعیت علماء اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو یہودی اور اسرائیلی لابی کو دریا برد کر دیا، ان کو ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کر دیا، اور جماعت اسلامی اس کو ناکام جو ہے سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر انتہائی افسوس ہے، اور ہم جماعت اسلامی کی قیادت سے انتہائی دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے رویے پر سوچ لیں اور جمعیت علماء اسلام کے خلاف محاذ آرائی بند کرنے، ورنہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن پھر بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ڈاکٹر مسعود گل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. امیر صاحب محترم نے تو ساری باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے ہمیشہ اس طرح کام کرتے ہیں. اس طرح پہلے ان لوگوں نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ نیشنل ہائی وے پہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا تو وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوتا تھا. جب یہ ٹول پلازا پنجاب منتقل کیا گیا تو اس وقت جماعت اسلامی کے امیر عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس تو پہلے خیبر پختونخوا میں اکٹھا ہوتا، پنجاب میں کیوں ہے؟ تو اس وقت وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ بھائی یہ نیشنل ہائی وے کا ٹیکس ہے، یہ وفاق کو جاتا ہے، وفاق کسی بھی صوبے میں یہ اکٹھا ہو جائے. تو یہی ان لوگوں کی نشانی ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ایشو کو چھوڑ کے غیر ایشو باتوں پر آتے ہیں. اور آج یہ جو دھرنا بیٹھا ہے تو یہ دھرنا گورنر کے خلاف کیوں بیٹھا ہے؟ یہ تو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونا چاہیے تھا. یہ تو نگران حکومت اب چل رہی ہے تو نگران حکومت کے خلاف کیوں اکٹھے ہو گئے یہ لوگ؟ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے نکل آتے، لیکن پہلے چونکہ ادھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے. ابھی بھی سارا دھرنا جو ہے یہ کوریج، یہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کوریج کر رہی ہے ان کی. اور ابھی جو یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو. مین روڈ کو ان لوگوں نے بلاک کیا ہے. تو میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں روڈ کو بلاک کیا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور ابھی تک انتظامیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لیتا. اور جماعت اسلامی والوں کو چاہیے کہ وہ جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھے اور اپنے مطالبات ادھر سے منوائیں. صدیق الرحمان پر اچھا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین، ان کی رپورٹنگ ٹیم، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع کی کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ اور خصوصاً ان کے سابق پارلیمنٹیرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ گورنمنٹ مشینری میں بھی رہی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی رہی ہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی رہی ہیں. وہ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ مہنگائی اور گورنر کا آپس میں کیا تعلق ہے. گورنر تو ایک صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہے، اس کا مہنگائی برپا کرنے سے یا معاشی معاملات طے کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی تعلق ہے تو وہ ہمیں سمجھا دیں، ہم بھی سمجھ جائیں گے. اسی طرح باقی صوبوں کو چھوڑ کر انہوں نے آغاز خیبر پختونخوا سے کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا وقت وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، آنے والا وقت مولانا کا ہے، اور ان کو اپنی سیاست لپٹتی نظر آ رہی ہے. یہ ہیں یا یہاں کی جو صوبائی دوسری پارٹیاں ہیں جو عوام کے لیے اور لسانی بنیادوں پہ سیاست کر رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ آنے والا وقت جے یو آئی کا ہے. یہ ان کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ جیت اور آنے والا دور وہ جے یو آئی کا ہے. اسی طرح جماعت اسلامی نے جو یہاں پہ دھرنا کیا ہے تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مہنگائی وہ حکومت لاتی ہے، وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، ارزانی بھی وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور ان کا صوبے میں نمائندہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. اصل جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں تو ان کی طرف یہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے. لب کشائی تو دور کی بات، ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. چاہیے کہ ان کے خلاف جائیں، مظاہرہ کریں، راولپنڈی میں مظاہرہ کریں، یہاں پہ خیبر روڈ پہ مظاہرہ کریں. گورنر ہاؤس کا کیا تعلق ہے؟ محض یہ جے یو آئی کے خلاف انہوں نے سازش برپا کی ہے اور وہ اپنے ورکر کو دھوکہ دے رہے ہیں. عوام سمجھ چکی ہے، عوام بہت ہوشیار ہو چکی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ یہ مہنگائی لانے والے سب سے پہلے یہ لوگ گئے تھے جس وقت پاکستان اپنے تاریخ کی سب سے مضبوط ترین سٹیٹس پہ تھا، 2014، 15، 16، جب کہ دہشت گردی کنٹرول ہو چکی تھی. زرداری دور میں پیٹرول وہ 120 پر پہنچ چکا تھا. 16، 17 میں
62 और 64 रुपए पर आ चुका था। चीनी 110 से 55 रुपए पे आ गई थी। इसी तरह जो दूसरी अशिया हैं खुर्दनोश की, उनकी कीमतें तकरीबन 50% से ज़्यादा गिर चुकी थी। और पाकिस्तान में सीपैक जैसे मंसूबा शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको कैश करते हुए उस वक्त की लीडरशिप ने जो फैसले लिए पाकिस्तान की भलाई के लिए, वो थे, तमाम इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ वो 6.5 पे पहुंच चुकी थी। तो क्या ज़रूरत थी कि रिजीम चेंज करवाया गया? 4 पंचर से लेकर 35 असम्बली की सीटों का दावा करके 125-126 दिन धरना देकर उन्होंने क्या बर्पा किया? उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। उन्होंने पाकिस्तान को आज जिस महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, तो इसमें इन जमातों का किरदार है। ये मिलकर इन्होंने रिजीम चेंज उस वक्त किया जब पाकिस्तान अपनी मजबूत तरीन मईशत और एशियन टाइगर बनने जा रहा था। इन्होंने पाकिस्तान के पाँव में बेड़ियाँ डाली। इसी तरह वो पश्तो का वो बहुत मशहूर वो है कि जब गन्ने का रस निकल जाता है तो भोग रह जाता है, और इसी तरह सरसों से जब तेल निकल जाता है तो कल रह जाता है, और पौधे से जब गंदम निकल जाती है तो भूसा रह जाता है, और सियासत से जब जान निकल जाती है तो सिर्फ जमात इस्लामी रह जाती है। तो मेरे ख्याल में ये अपने वर्कर्स को थकाने की कोशिश है। और एक असल बात ये है कि इनका महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने नाम दिया है महंगाई, और जगह का तयन इन्होंने किया है गवर्नर हाउस, वो भी गवर्नर हाउस के साइड पे, और वो भी इंतज़ामिया को लिख कर दिया है कि हम इस वक्त शुरू करेंगे शाम के वक्त, और 10 बजे तक हम ख़त्म करेंगे, और 3 दिन हम रहेंगे। तो जब इंतज़ामिया के साथ ऐसे मुआहदे करके आप धरना देंगे तो ये इंतज़ामिया को भी पता लग जाता है कि इनसे हमें कोई ज़रूर नहीं है। अगर आप लोगों ने धरने और मिलियन मार्च और आज़ादी मार्च करनी है तो आए मौलाना से सीखें, जिन्होंने इनके कानों में नकील डाली थी और इनके नाक में नकील डालकर खींचा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से मौलाना ने बचाया। एटमी असासों की तहफ़्फ़ुज़ मौलाना ने की। अगर हम इस गंदगी को यहाँ से बाहर न करते तो पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। पाकिस्तान का एटमी असासा वो ख़तरे में पड़ जाता। पाकिस्तान की असास को ख़तरा था, पाकिस्तान की जोग्राफियों को ख़तरा था, पाकिस्तान को नज़रियाती जंगल में, नज़रियाती जंग में ये लोग धकेल रहे थे। हमने पाकिस्तान की नज़रियात असास का तहफ़्फ़ुज़ किया, और हमने महंगाई का नाम भी अपने ऊपर लिया। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आवाम को बताएगी कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे, हम पाकिस्तान पर अपने आप को भी कुर्बान करेंगे, और हमारे आबा व अजदाद ने भी किया। आज़ादी की तहरीक से लेकर आज तक जब भी कुर्बानियाँ दी गई तो हमने दी। बम धमाकों को हमने फेस किया, शोहदा को हम उठा रहे हैं, आज भी हम अपने शोहदाओं को उठा रहे हैं। आज भी हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमदुल्ला, मौलाना हमदुल्ला साहब, वो शिकार हुए धमाके का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको जान दी। जान अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में है, और अगर जिस दिन आपका जो दिन आपका कब्र में होगा वो घर पर नहीं होगा, जो घर पे होगा वो कब्र में नहीं होगा। लिहाजा इसी बातों पे मैं इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। जज़ाकल्लाह। जानज़ेब शिनवारी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत लायर्स फोरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाबी बरादरी का मशहूर हूँ और अपने ज़िंदगी का भी मशहूर हूँ। इस तरह आप लोगों को भी मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हुई है, और इस तैयारी के सिलसिले में जो इब्तिदाई प्रोग्राम जमीयत उलमा इस्लाम के आने वाले इलेक्शन का होगा वो मुफक्कर इस्लाम फ़ातिह कादियानियत और मौजूदियत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस जो 14 अक्टूबर को पेशावर में मुनक़िद हो रहा है उसी से शुरू होगा। जिनसे जमात इस्लामी ख़ाइफ है उसको पता है अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने पावर शो कर दिया तो हमारी सियासत तो सिर्फ NCP थी, वो NCP भी ख़त्म हो जाएगी। और जितने लोग जमात इस्लामी के धरने में मौजूद है, मैं यहाँ पर जमात इस्लामी को चैलेंज देता हूँ मीडिया के सामने कि 14 अक्टूबर पर आकर देख ले इतने लोग इंशाअल्लाह मुफ्ती महमूद का तस्बीह व मसवाक बेचते आपको नजर आएंगे। दूसरी और अहम बात जो मैं
آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دیں جو دھرنے ہوتے ہیں حضرت قائد جمعیت کے بقول دھرنے دن کو ہوا کرتے ہیں، رات کو تو مجرے ہوا کرتے ہیں، اور آج صحافی حضرات نے دیکھے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کے دھرنوں میں باجے اور باجیاں ہوتی تھی، اسی طرح جماعت اسلامی کی دھرنوں پر بھی ایکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں۔ آؤ دھرنے ہم سے سیکھو۔ ہم جب دھرنے کرتے ہیں تو جابر اور ظالم کی گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو اس طرح اچھے اکنڈوں سے کوئی پارٹی کی مقبولیت نہیں ہوتی، اور ہم تمام صحافیوں سے اس کے مشکور بھی ہے اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 14 اکتوبر کو ہم پشاور کی سرزمین پر اپنے انتخابی مہم مفتی محمود کانفرنس سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میں بخیر کافی دے سوال ہو آپ ساتھیوں کا؟ بڑی مہربانی۔ اور یہ ہے کہ یہ کل پروفیسر ابراہیم صاحب نے ایک معذرت کی وہ بھی پیش کی ہے، لیکن پھر آخر میں اس نے وہ سوات کی مثال بھی دی ہے، والی سوات کے کہ یہ خو پنزر روپے را سر نشتہ۔ یقیناً یہ معذرت نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اگر جماعت اسلامی والے اپنے اس کے پر پشیمان ہیں تو وہ صحیح طریقے سے جی او آئی کی قیادت سے معافی مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے انٹرنل انتخابات ہو رہے ہیں، وہ پارٹی الیکشن وہ ہو رہے ہیں، اور یہ سراج الحق صاحب کی پارٹی کمپین ہے، یہ وہ پارٹی کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی میں پارٹی کمپین پر پابندی ہوتی ہے، تو وہ ایک قسم کی وہ کمپین چلا رہے ہیں، حالانکہ حافظ نعیم رحمان ان سے کئی درجے وہ بہتر بھی ہیں، اور مختصر نوٹ میں انہوں نے لاکھوں مجمع جمع کیا، اور یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بھی موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ اپنا کمپین جو ہے نا پارٹی کمپین وہ جے او آئی کے خلاف شروع نہ کریں، بس اپنے پارٹی کے اندر اپنے لیے ووٹ پیدا کر لیں، لیکن جماعت جے او آئی کے خلاف محاذ نہ کھولیں۔